بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے ہمارا سوشل ایولز ان پاکستان۔ سوشل ایولز ان پاکستان یعنی کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو تقریباً تمام یونیورسٹیز کے پیپرز کے اندر بی پورشن کے اندر موجود رہتا ہے۔ آئدر آپ اے ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یونیورسٹی آف سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے تعلق ہے، یونیورسٹی آف فیصل آباد سے تعلق ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پیپر بی کے اندر سوشل ویلیوز کے حوالے سے یا سوشل ایولز کے حوالے سے ایسے ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو سوشل ویلیوز کے حوالے سے پڑھا دیا ہے اور اب سوشل ایولز کے حوالے سے پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سوشل ایولز کے حوالے سے میں ایک آپ کو بات سمجھاتا چلوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی یہ سمجھایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر دیں، یا تھوڑا بہت دو چار سنٹینس تو اپنے پاس سے آپ کو لکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر آل یو آر دا اسٹوڈنٹس آف گریجویشن، تو اگر آپ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہونے کی حیثیت سے اپنی بی کام کی یا بی اے کی یا بی ایس سی کی ڈگری اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ فخر محسوس کرتے ہیں، تو 2 سنٹینس 4 سنٹینس لکھ کے آپ کو زیادہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ سیلف رائٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف۔ سو سیلف رائٹنگ کی کریٹیوٹی آپ کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ آج کے جو ایسیز میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ سبھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور پیپرز کے اندر ڈفرینٹ ٹائمز میں آ بھی چکے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ پیپر نکال کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج جو میں آپ کو ٹاپکس پڑھانے جا رہا ہوں یہ 40 ٹاپکس ہیں، یعنی اگر آپ صرف 2 ایسیز ایک گڈ ویلیوز کے اوپر ایک سوشل ایولز کے اوپر تیار کر لیتے تو آپ کے آلموسٹ 80 ایسیز تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یار اگنور نہ کریں، یا کچھ تو کام میرے بھائی کر لیں، اور ابھی جو میں پڑھانے جا رہا ہوں جناب اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا۔ ایسے آپ کے بالکل سامنے موجود ہے، میرے ساتھ مل کے اس کو سنیے گا بھی، پڑھیے گا بھی، اور میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا تو توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب تو کریں گے، ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری، سمگلنگ، انفلیشن مہنگائی کو کہتے ہیں جی، ڈیئرنیس بھی مہنگائی کو کہتے ہیں، سورنگ پرائسز بڑھتی ہوئی قیمتیں، اوور پاپولیشن بڑھتی ہوئی آبادی، پاورٹی غربت، ڈرگس نشہ، ٹریفک پرابلمز، ٹریفک کے مسائل پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب ٹیررزم، دہشت گردی، میس کرائسس، عوامی بحران، برائبری، رشوت، سیلف ریلائنس، تکبر، نیپوٹزم، سفارش، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، ٹیکس ایویژن، ٹیکس چوری، ڈوری جہیز، وائلنس، تشدد، ڈیٹ پرابلم، قرض کے مسائل، لوڈ شیڈنگ اور یوٹیلیٹی بلز، انفلیشن، بڑھتی ہوئی بلوں کی قیمتیں، ڈیسپیئر، مایوسی، ڈپریشن بھی مایوسی یا پریشانی ہوتا ہے، بلیک مارکیٹنگ، کالا دھندا، رشوت کی کارستانی کے لیے ہارس ٹریڈنگ آتا ہے، آج کل چل رہی ہے ہارس ٹریڈنگ آپ کے الیکشنز کے اندر بھی اور ہماری سیاست کے اندر بھی، لیگ پولنگ، دفاتر میں کھینچا تانی، ہارڈنگ، ذخیرہ اندوزی، انڈسپلن، بد نظمی، انجسٹس، ناانصافی، ہپوکریسی، منافقت، فیورٹزم، سفارش، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام، پروونشلزم، صوبائیت، اور جیسے قائد اعظم نے فرمایا صوبائیت ایک زہر ہے، تو صوبائیت کے بارے میں یہ نیگیٹو ویلیو کا ایسے ہے، انسیکیورٹی، عدم تحفظ، ریجنلزم، علاقائیت یعنی اپنے علاقے سے پیار کرنا، اسٹریٹ کرائم، مقامی گلیوں میں جو جرائم ہوتے ہیں، ریلیجیس وائلنس، مذہبی تشدد، سوسائڈ اٹیکس، خودکش حملے، مس یوز آف موبائل فون کا غلط استعمال، اور پولوشن، آلودگی۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سر کیا یہ کرونا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے؟ چلو یار کرونا کے اوپر بھی کر لیجیے گا۔ بہرحال آؤٹ لائن جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ آؤٹ لائن آپ ملٹیپل بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آؤٹ لائن دی انٹروڈکشن آف ڈیش، کون سا ٹاپک لینا چاہتے ہو؟ چلو جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں۔ میں سوچ لیتا ہوں جی پاورٹی، غربت، یا میں سوچ لیتا ہوں اوور پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی، یا کہتے ہیں تو میں ان ایمپلائمنٹ کے بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ یار مرضی آپ کی ہے، جو کہتے ہیں میں سوچ لیتا ہوں۔ چلو یہ ان ایمپلائمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دی انٹروڈکشن آف ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری کا تعارف، دا ایول ایفیکٹس آف ان ایمپلائمنٹ، کازز آف ان ایمپلائمنٹ، ان ایمپلائمنٹ کی جو وجوہات ہیں،
ان ایمپلائمنٹ کریٹس موسٹ آف دا سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس. ان ایمپلائمنٹ سے زیادہ تر سماجی اور سیاسی مسائل جنم لیتے ہیں اور معاشی مسائل جنم لیتے ہیں. سجیشنس ٹو سولو دا ریزنز آف ان ایمپلائمنٹ. ان ایمپلائمنٹ کو سولو کرنے کے لیے تجاویز اور دا کنکلوژن. ان ایمپلائمنٹ مینس ان ایمپلائمنٹ سے مطلب ہوتا ہے, یہاں پہ رائٹ 2 سینٹینسز اباؤٹ دا ٹاپک کے بارے میں 2 سینٹینس آپ نے کم از کم لکھنے ہیں. جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان ایمپلائمنٹ مینز دا پبلک would not have proper jobs to make themselves busy and they remain all the time free of their jobs. Therefore, if they might not have any job, definitely such type of the people are called unemployed people. جی یہ 2 سینٹینس لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ ہیز بیکم ون آف دا موسٹ ڈینجرس پرابلمس ان آل اوور دا ورلڈ. ان ایمپلائمنٹ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ اسپیشلی ورلڈ کا تو ہے ہی, کنٹریز لائک پاکستان کا ہی مسئلہ ہے. ان ایمپلائمنٹ از فلڈ ود ڈینجرس سچویشن اینڈ ڈیوسٹیٹنگ ڈائمینشنس. ان ایمپلائمنٹ ڈینجرس سچویشن اور ڈیوسٹیٹنگ یہ تباہ کن ڈائمینشنس پر مشتمل ہے, متحرکات پر مبنی ہے. ان ایمپلائمنٹ از ناٹ اونلی ویکننگ اینڈ ڈیمورلائزنگ اے نیشن بٹ آلسو کریٹس ٹینشن ان اے سوسائٹی. یہ ان ایمپلائمنٹ ہے جو نہ صرف کہ کمزور کر رہی ہے قوم کو بلکہ ڈی مورلائز بھی کر رہی ہے, اخلاقیات سے لوگوں کو گرا رہی ہے. اٹ اسپریڈز دا فیلنگس آف ڈسٹربینس ان دا پبلک. اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈسٹربینس کریٹ ہوتی ہے اور دا پیپل فیل دیم سیلوز انسیکیور بیکاز آف ان ایمپلائمنٹ. لوگ ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں. اف دس ایول انٹرز دا سوسائٹی اٹ ول ایٹ دی انر اسٹرینتھ اینڈ آؤٹر پلیئرز. اگر یہ بیماری معاشرے کے اندر داخل ہو جائے تو یہ اندرونی طاقت کو کھا جائے گی اور خوشحالی کو ختم کر دے گی. ان ایمپلائمنٹ دا اکنامک سچویشن از ڈسٹربڈ ٹوٹلی. معاشی حالات مکمل طور پر خراب ہو جائیں گے. نیشن از ہیوڈ فلی. ایک قوم مکمل طور پر ہل کے رہ جائے گی. ان ایمپلائمنٹ میکس اے سوسائٹی ہولو. بے روزگاری سے معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اٹس رزلٹس کم سلولی بٹ شیورلی. اس کے نتائج یقیناً آہستہ آہستہ لیکن یقیناً آتے ہیں. دا ہول کنٹری اینڈ دا ورلڈ ڈسٹرب بیکاز آف ان ایمپلائمنٹ. پورا ملک اور معاشرہ بے روزگاری کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. دا پور بیکمز پورر اینڈ رچ بیکمز ریچر بیکاز آف ان ایمپلائمنٹ. غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا ہے ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے. بیکاز آف ان ایمپلائمنٹ a nation has to face a lot of difficulties in all over the world ڈیو ٹو ان ایمپلائمنٹ. ایک قوم کو لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے. دا پیپل فیس ہوپ لیسنیس بیکاز آف ان ایمپلائمنٹ. ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وی شوڈ ناٹ الاؤ دا پیپل ٹو اسپریڈ ان ایمپلائمنٹ. بے روزگاری پھیلانے کے لیے لوگوں کو اجازت یا حکومت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. نیشنز گڈ امیج از اینڈڈ. ایک قوم کا اچھا امیج ختم ہو جاتا ہے. اٹ ڈسٹرائز اکنامک سوشل مورل اینڈ اسپرچول ویلیوز. اس سے معاشی سماجی اخلاقی اور روحانی مسائل جنم لیتے ہیں. اف دی ایول آف ان ایمپلائمنٹ از ناٹ نپڈ ان دا بڈ. اگر ان ایمپلائمنٹ کی برائی کو جڑ سے نہ اکھاڑا جائے شروع میں ہی, اٹ ول اسپریڈ لائک بش فائر. یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی. اٹ ڈپرائیوز پیپل آف فرام مورل ایتھکس. یہ لوگوں کو اخلاقیات سے گرا دیتی ہے. دا پیپل لاس دا ٹرسٹ اپون دی گورنمنٹ ایٹ دا ہیلم. لوگ برسر اقتدار حکومت کے اوپر اپنی جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو کھو دیتے ہیں. ان ایمپلائمنٹ نیڈس ٹو بی سالوڈ ایز سون ایز پاسیبل. بے روزگاری کو جلد سے جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے. دا پیس لوننگ پیپل ڈیمانڈ ٹو اینڈ اٹ سون. امن سے پیار کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان ایمپلائمنٹ ختم ہو. پریس, گورنمنٹ, پولیٹیشنز, این جی اوز, میڈیا, ہائی جینٹری اینڈ پبلک all have to play their role to finish unemployment. پریس کو, حکومت کو, پولیٹیشنز کو, غیر سرکاری تنظیموں کو, میڈیا کو, ہائی جینٹری کو, پبلک کو, سب کو مل کر ان ایمپلائمنٹ ختم کرنا چاہیے. این جی اوز کا مطلب ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. وی وانٹ ہیپینیس, پیس اینڈ
پروگریس، ہمیں خوشحالی، امن اور ترقی چاہیے. therefore it is possible at that time when unemployment will be thrown away. تاہم یہ تبھی ممکن ہوگا جب بے روزگاری ختم ہوگی. the teachers should also play their part. اساتذہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. they should educate their pupils in such a way that the upcoming generation may avoid from unemployment. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے پڑھائیں کہ انمپلائمنٹ ختم ہو جائے. ایوری ون شوڈ گو اگینسٹ انمپلائمنٹ. ہر ایک کو انمپلائمنٹ کی مخالفت کرنی چاہیے. اسٹرکٹ اینڈ ہیوی پنشمنٹ مسٹ بی دیئر سو دیٹ دی کلپریٹ may think 100 times before involving in unemployment. بے روزگاری میں جو لوگ مبتلا بے روزگاری کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے سزائیں ہونی چاہیے. وی ہوپ our country may get progress without unemployment. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بے روزگاری کے بغیر ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایسے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے یہ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے 40 ایسیز ہیں اور کوئی بھی ایسے پیپر میں آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اچھا، ایک اور مزے کی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں بی ایس سی کے تو آپ کو رپورٹ رائٹنگ آتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہیں بی اے کے تو آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ٹاپکس، اگر ایسا کوئی ٹاپک آ جائے رپورٹ رائٹنگ کے اندر کہ میک اے رپورٹ اباؤٹ انمپلائمنٹ، یا کوئی بھی سوشل ایولز کے حوالے سے آ جائے یا گڈ ویلیوز کے حوالے سے آ جائے، تو جو میں نے آپ کو 2 ملٹیپل ایسیز کروائے ہیں انہی کے اندر سے آپ مٹیریل اٹھا کے رپورٹ رائٹنگ یا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سنا اور اچھے طریقے سے پریپیئر کیا. اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر 0321482936 کے اوپر کانٹیکٹ کر کے میسج کر کے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ٹیچر پروفیسر رانا قاسم انور کو اجازت دیجیے گا.